وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني ظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. الله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. ذو الفضل العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده. وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على سيدنا آل سيدنا محمد وبارك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا. تو آج ہمارا موضوع ہے کہ رحمان کے بندے کون سے ہیں. قرآن میں فرمایا رحمان کے بندے. وعباد الرحمن
ایک موضوع ہے پورا، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، الذین یمشون، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو یمشون علی الارض، زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلنے والا، زمین پر مت چل اکڑ کر، سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے کئی بنا دی ہیں مٹا مٹا کر۔ بندہ جو ایسے اکڑ کے چلتا ہے نا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ راستے میں تشریف لے جاتے تو آپ ایسے چلتے جیسے بندہ سیڑھیوں سے اترتا ہے۔ تو سیڑھیوں سے اترنے والا کہاں ہوتا ہے؟ وہ نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سیڑھیوں سے اترنے والا کبھی اوپر دیکھتا ہے؟ وہ نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے کہیں گر نہ جاؤں۔ ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے تو سامنے بیٹھو، میں کہہ دوں آپ کیونکہ بہت دور ہو گئے ہم سے، قریب ہو گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا ایسے نیچے دیکھ کے چلا کرتے تھے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا حشر اللہ جل جلالہ سے فرمائیں گے کہ وہ چیونٹیوں کے برابر ہوں گے، چیونٹیوں کے برابر۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ جی دنیا میں تو ہم نے بہت ساری مخلوقات دیکھے تھے لیکن انسان چیونٹیوں کے برابر ہم نے نہیں دیکھے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ارشاد ہوگا یہ زمین میں اکڑ کے چلا کرتے تھے، تکبر کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں کیا کرتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک جگہ حدیث پاک میں فرمایا کہ القیامت کے دن جہنم بار بار چیخے گی این الجبارون و این المتکبرون، کہاں ہیں وہ تکبر کرنے والے، کہاں ہیں وہ اکڑ کے چلنے والے؟ فی الجبارون و فی المتکبرون، کہہ رہے جہنم کہے گا میرے اندر بھیج دو ان کو، لازم ان کو ٹھیک کر دو۔ اس لیے فرمایا کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین میں کیا کرتے، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن نرم رفتار اور پروقار ہوتا ہے، مومن نرم رفتار پروقار، ایسے چلتا ہے کہ زمین پہ رینگنے والے جانوروں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ اتنا کہ انتہائی نرمی کی وجہ سے تم اس کو احمق خیال کرنے لگتے ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ کہ مومن ایسے نرم رفتار سے چلتا ہے کہ دیکھنے والے اس کو بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں، اتنا تم عاجزی انکساری کے ساتھ چلو۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب بیوقوف لوگ کوئی غیر مناسب بات کہہ کر ان سے خطاب کرتے ہیں تو یہ جو عباد الرحمن ہیں یہ لڑتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم۔ تو رحمان کے بندے ایک تو لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، بس سلام کر کے چلیں گے۔ جب بھی بیوقوف ان سے لڑیں گے، ہاں، اس لیے دوسری آیت میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، رحمان کے بندے جب کسی کی لغویات سنتے ہیں، ایک بندہ گالی گلوچ دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے یہ جب رحمان کے بندے ان کو سنتے ہیں أَعْرَضُوا عَنْهُ، اس سے اعراض کرتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو رحمان کے بندے ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے ہمارے اعمال کا فائدہ ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال کا، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ گزرتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، راوی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے میل جول رکھنا چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں صلح کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا کرتے ہیں؟ قطع تعلق کرتے ہیں۔ میں ان سے بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ میں ان کی طرف سے زیادتی برداشت کرتا ہوں، وہ مجھ سے بد کلامی بدخوئی کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے کہہ دیا تو پھر ان کو خاک پنکواتا ہے، اور جب تک تو اس حال پر قائم رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار تیرے ساتھ برابر رہے گا۔ جب تو ان کی باتوں کو برداشت کرتا رہتا ہے تو بس اب یہ انتظار کرے، کیونکہ تیرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کے فرشتے تیرے ساتھ۔ تو کیا فرمایا کہ رحمان کے بندے کون سے ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالو سلاما۔ اللہ جل و ہمیں بھی ایسا نصیب کرے۔ پھر آئیے رحمان کے بندوں کو اور صفات اللہ پاک جل جلالہ نے ذکر فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو رات کو رب کے سامنے سجدے کرتے اور کھڑے رہتے ہیں، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، یہ رحمان کے بندے۔ پھر فرمایا کہ بھئی رات کو کیوں اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا؟ یبیتونا، یہ بات ہے، یبیتو کا معنی ہے رات، یعنی کہ وہ رات کو کیوں خاص اللہ نے تذکرہ کیا؟ عبادت کے لیے رات کا ذکر کیوں خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا؟ اس لیے کہ رات کی عبادت زیادہ دشوار ہوتی ہے، اللہ نے اس لیے خاص طور پہ ذکر کیا کہ رات کی عبادت مشکل ہے نا، دشوار ہے، اور پھر اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے نا۔ اب رات کو بندہ نماز پڑھے گا کس کو دکھائے گا؟ سارے سو رہے۔ اب خشوع خضوع بھی آتا ہے بندہ۔ پھر دوسری بات کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ رات کو بندہ نہیں کر سکتا، مثال اب رات کو فرض نماز بھی نہیں ہے، رات کو روزہ بھی نہیں ہے، کئی اعمال ایسے جو دن کے ساتھ خاص ہیں، تو رات کو اس لیے خاص طور پہ ذکر کیا، اس میں کوئی ریاکاری شائبہ بھی، اس ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں آتا اس میں۔ تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت کے سردار حاملین قرآن ہیں۔ میری امت کے سردار کون ہیں؟ حامل قرآن، جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، قرآن کو عمل کرنے والے ہیں۔ اور دوسری بات فرمائیں کہ نماز شب ادا کرنے والے، یہ میری امت کے حاملین ہیں، جو نا کیا کرتے، ایک تو قرآن پڑھنے، میری امت کے سردار ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور جو راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ شب بیداری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے دھوتے ہیں، یہ میری امت کے سردار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنا کہ آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ فرائض کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جو تہجد والی نماز ہے، یہ سب سے افضل نماز ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی رحمت اس آسمان پہ آئی ہوتی، بار بار اعلان ہوتا ہے، من منکم سائل، تم میں سے کوئی سوالی ہیں، کوئی پریشان حال ہیں، فأعطی لہ، کہ اس کو دیا جائے، کوئی مجبور ہیں، کوئی پریشان حال ہیں کہ اس کی پریشانی کو ہم دور کریں، اللہ پاک کی طرف سے بار بار اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ رات کو کہا کرتے تھے، یا رب انا انا، یا رب انا انا، یا اللہ میں ہی ہوں میں ہی ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی پریشان حال میں کہ تو میں ہوں، کوئی سوالی ہے میں ہوں، کوئی مغفرت، حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی ایسا ہے جو مغفرت چاہ رہے میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کہہ رہے میں بار بار کہتا ہوں رب انا انا، میں ہی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں تہجد کی نماز کا اہتمام نصیب فرما دے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو نماز پڑھنے والا کہ قیام شب کا التزام، جو رات کو بندہ نماز پڑھتا ہے، کہہ رہے یہ صلحاء کی عادت جاریہ ہے، جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں
وہ سب راتوں کو تہجد پڑھنے والے تھے۔ کیا وہ حضرت کیا شعر کہا کرتے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور بھی ہیں عطار، عطار ہو، رومی ہو، مولانا روم، امام غزالی صاحب، امام رازی صاحب، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، کہہ رہے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ تو راتوں کو آہ نہ بھرے اللہ کے سامنے، آہ آہ روئے دوئے نہیں، تو کہہ رہے یہ ایسے جو بڑے بڑے لوگ بنے ہیں یہ تو راتوں کو رونے والے تھے۔ اس لیے وہ حضرت ایک مرتبہ ایبٹ آباد کے پہاڑوں میں کوئی ایک بزرگ ہیں مجذوب ہیں، ان کے پاس گئے تھے، تو حضرت نے کہا واپسی پہ چلتے ہوئے میں نے پوچھا کہ جی کوئی خاص وصیت نصیحت کیجیے، تو کہہ رہے اس نے فرمایا، اس بزرگ نے کہا کہ جس کی زوری نہیں ہے، جس کی زاری نہیں ہے اس کی زوری نہیں ہے، جس کی زاری نہیں ہے اس کی زوری نہیں ہے۔ جو راتوں کو زاری روتا دھوتا نہیں اللہ کے سامنے، اس کی کوئی بات دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں ان کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو جس کی زاری نہیں ہے اس کی زوری نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ زار و قطار بند اللہ کے سامنے روئے، ماتا زمین پہ رکھ کے گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، معافی مانگے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو فرمایا کہ یہ صلحاء کی عادت ہے، یہ راتوں کو نماز پڑھنا صلحاء کی عادت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ اللہ جل جلالہ سے قربت حاصل کرنے، گناہوں کو ختم کرنے اور آئندہ گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو چاہ رہے کہ جو نا صلحاء میں شامل ہو جاؤ، تو یہ ان کی عادت ہے راتوں کو نماز پڑھنا۔ اور دوسرا کیا فرمایا کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا قریب بندہ بنوں، تو راتوں کو نماز پڑھے۔ اور تیسری بات کیا فرمائی کہ گناہوں کو ختم ساقط کرنے کا۔ اور چوتھی بات کیا فرمائی کہ آئندہ گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، 4 باتیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایک جو بندہ تہجد پڑھے گا تو صلحاء کی جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تیسری بات گناہوں کے ختم کرنے کا اور آئندہ گناہوں سے رکنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ اس کی وجہ سے بندے کو گناہوں سے روک لیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عالم تھا، وہ کبیرہ گناہ کیا کرتا تھا، تو گناہ بھی کیا کرتا تھا اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمتوں کی بارش بھی بہت تھی، نعمتیں بہت ملی ہوئی تھی۔ تو ایک دن تنہائی میں اس نے کہا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے اتنی نافرمانیاں کی کرتا رہتا ہوں اور آپ جو ہے نا مجھے کوئی عذاب سزا بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ نے دل میں الہام کر دیا کہ اے میرے بندے، میں نے جو راتوں کو تو تہجد میں میرے سامنے روتا تھا دھوتا تھا اور صلحاء کی جماعت میں تو شامل تھا، میرے مقربین بندہ میں تھا، وہ نعمت میں نے تیرے سے چھین لی، یہ تیری سزا ہے۔ تو اس لیے اللہ ہمیں اہتمام سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تہجد کے وقت۔ پھر آگے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر اللہ ہنستے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ دیکھ کے مسکرائے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس آدمی کو دیکھ کے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ دیکھ کے مسکراتے ہیں، یہ میرے مقربین بندے میں جا رہے، دیکھو اللہ ہمیں راتوں کو نماز پڑھنے والا بنائے۔ یہ بندہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روئے دوئے اور اپنے تمام ضروریات آئے۔ دیکھو دن میں ہم کتنے لوگوں سے کہا کرتے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ایک رات بھی ہم اللہ کے سامنے نہیں روئے کہ اللہ میں تو پوری دنیا کو کہہ چکا ہوں اب یہ میرا مسئلہ ہے، تو یہ حل کر سکتا ہے، تیرے بس میں ہے۔ پہلے بھی یا اللہ اپنے سارے مسائل ہمارے حل کیے، ہمارے پاس کچھ کیا تھا، خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ جائے گا، لیکن آج جو کچھ ہے یا اللہ یہ تو تیرا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل، اللہ یہ تیرا فضل ہے جس کے اوپر تو کر دے، تو بڑے فضل والا ہے کہ آپ نے اللہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ستاری کا معاملہ کیا، ہمارے پردے نہیں اٹھائے۔ اللہ اگر آپ ہمارے پردے اٹھا دے تو ہم تو 2 بندوں کے سامنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں۔ جو تنہائیوں میں ہم نے منہ کالے کیے نا اتنے گناہ کر کر کے، یقین کرو اگر لوگوں کے سامنے ہے بس
تو کیا فرمایا، یہ جو ایک بندہ جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتے، اور دوسرا وہ لوگ جو نمازوں کے لیے صف بندی کرتے ہیں اللہ ان کو بھی دیکھ کے مسکراتے، کہہ رہے دیکھو یہ میرے مقربین بندوں میں شامل ہو رہے، صف بنا رہے۔ تیسرے وہ جو دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے صف قائم رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، ان کو بھی دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ سن رہے ہو نا، اللہ جل جلالہ ان کو بھی دیکھ کے مسکراتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو دشمن کے مقابلے میں صف قائم کرتے ہیں۔ تو تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ جل جلالہ دیکھ کے مسکراتے، ایک وہ لوگ جو راتوں کو تہجد پڑھنے والے ہیں اللہ جل جلالہ ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بناتے ہیں، صف بندی کرتے اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، تیسرے وہ لوگ جو جہاد کے لیے دشمن کے مقابلے میں صفیں بناتے اللہ ان کو بھی دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے عشاء کے بعد 2 رکعت یا اس سے زیادہ پڑھ لی تو گویا اس نے رات بھر اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام میں گزار دی۔ تو اس لیے بندہ تہجد جو نا عشاء کے بعد بھی اس نیت سے پڑھ لے کہ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس نے عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھ لی گویا رات بھر اس نے اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام میں گزاری۔ سمجھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور مبارک نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی۔ یعنی عشاء کی نماز سمجھ آ رہی کیا؟ جو جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی۔ ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، اور جس نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزار، جس نے پوری رات گزارا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو فرمایا کہ رحمان کے بندے ایک تو رحمان کے بندوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ ایک تو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور دوسرا ان کا صفت کیا بیان کیا، جو رات کو جن کی راتیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ اور ابھی تیسری صفت اللہ جل جلالہ نے یہ بیان کیے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ تیسری صفت جو نا عباد الرحمن کی یہ ہیں کہ جو کہتے اے ہمارے اللہ ہماری طرف سے جہنم کا عذاب پیر دے، بے شک جہنم کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ یہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ ہمیں یاد کرنا چاہیے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ایک مرتبہ تو پڑھ لو، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ کہ جو نا رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، یا اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو کیا کر دے، پیر دے، ہٹا دے، بے شک جہنم کا عذاب کیا ہے، یہ جو نا بہت بڑا عذاب ہے، سخت ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور بے شک دوزخ بری جگہ ہے اور برا قائم جائے قیام ہے، یعنی دوزخ میں ٹھہرنا اور رہنا بہت برا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے ایک اور صفت بیان کی رحمان کے بندوں کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جو نا رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا تو وہ نہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا اور نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ اسراف اسے کہتے ہیں جہاں 1 روپے لگنا ہے وہاں 2 لگائے، اور کنجوسی یہ ہے کہ جہاں 1 روپے میں ضرورت پوری ہو رہی ہے اب یہ بیچارہ کہہ رہے کہ فری میں ہو جائے اور میرے پیسے خرچ نہ ہو۔
تاکہ قبر میں لے کے چلوں نا ساتھ. تو اس لیے حضرت شیخ نے حدیث کا تذکرہ بھی کیا کہ بخیل آدمی بیچارہ غرق ہے. کیوں کہ دنیا میں اس نے جو ہے نا فقیروں جیسی زندگی گزاری اور حساب مالداروں جیسے دے گا. ایسے ٹک ٹاک تو اس نے تو خرچ نہیں کیے نا، بخل کیے. تو یہاں تو فقیروں جیسی زندگی گزاری، 1-1 روپے جمع کرتا رہا، اور جناب اب قیامت میں پورے مالداروں جیسے حساب دے گا. تو کیا فرمائے کہ اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے، لم یسرفوا، وہ جو ہے اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور کیا نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے. ایک جگہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی. وکان بین ذلک قواما، اور ان کا خرچ کرنا، وکان بین ذلک قواما، اور ان کا خرچ کرنا افراط و تفریط کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. یہ جب خرچ کرتے ہیں جو نئی رحمان کے بندے، یہ میاں روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو کیا فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. جیسے اللہ کو معبود سمجھتے ویسے کسی اور کو بھی معبود سمجھنا، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. کہہ رہے پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گی. پھر کہہ رہے میں نے عرض کی اس کے بعد کون سا بڑا گناہ؟ تو آپ نے فرمایا اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا. سمجھ آ رہی بات؟ ایک بڑا گناہ کیا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور دوسرا گناہ کیا ہے کہ جو ہے نا اپنے اولاد کو اس خوف سے قتل کر دینا تاکہ وہ میرے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو. اور تیسرا کیا ہے کہ اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا. آگے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور نہ بغیر حق کے کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں، اور نہ بغیر حق کے کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کا حرم اللہ ہو، جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، وہ قتل نہیں کرتے. سمجھا؟ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. تو یہ جو ہے نا ایمان والوں کی ایک اور صفت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہیں، اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے. اور تیسری صفت کیا فرمایا؟ ولا یزنون، کہ وہ زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو شخص یہ کرے گا وہ گناہوں کی سزا پائے گا. کہ جو شخص یہ کرے گا، یہ کام کرے گا، وہ گناہوں کی سزا پائے گا. یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، ناحق کسی کو قتل کرے اور زنا کرے، تو جو ہے نا یہ کیا کرے گا، یہ گناہوں کی سزا پائے گا. اللہ اکبر. اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آسام کسے کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے حضور مبارک نے فرمایا کہ آسام جہنم کے اندر 2 کنویں ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، کہ جو بھی یہ جو نا پچھلے 3 کام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، کسی کو ناحق قتل کرے، زنا کرے، تو یہ کیا ہیں؟ کہہ رہے جو ایسے کام کرے گا وہ گناہوں کی سزا پائے گا. تو کہہ رہے ہم نے پوچھا آسام کے بارے میں کہ آسام کسے کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے حضور مبارک نے فرمایا جہنم کے اندر 2 کنویں ہیں، کہہ رہے جن کے اندر دوزخیوں کا لہو اور پیپ وہاں بہہ کر جمع ہوگا. ایک جگہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ حضور مبارک نے فرمایا کہ آسام جہنم کے ایک وادی کا نام ہے. یضاعف له العذاب، قیامت کے دن اس پر دوہرا عذاب ہوگا، کفر کا اور گناہ کا. ویخلد فیہ مہانا،
اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کے رہیں گے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو کہہ رہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ مشرکوں میں سے کچھ لوگوں نے بکثرت قتل کیے، اور قتل کے ساتھ انہوں نے زنا کے بھی مرتکب تھے۔ تو ایسے لوگ جو نا کہہ رہے حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور جس چیز کی دعوت دے رہے وہ تو ہیں تو اچھی، مگر یہ بتائیے کہ ہمارے گناہ کا اتار کس طرح ہوگا، کیونکہ ہم نے لوگوں کو جو نا اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا ہے، ناحق ظلم بھی کیے، زنا بھی کیے، تو یہ ہمارے گناہوں کا اتار کس طرح ہوگا؟ تو کہہ رہے اس پر یہ آیت والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ جو نا عامل صالحا تک کے یہ آیت نازل ہوئی کہ ہاں جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا، ناحق قتل کیے، زنا کر دیے، تو کہا ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا قیامت کے دن، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ مستثنیٰ ہیں، ہاں خدا نخواستہ کسی نے شرک کیا، ناحق قتل کر دیے، زنا کر دیا، تو کہا الا من تابا، مگر جو لوگ جنہوں نے شرک سے توبہ کر لی، جنہوں نے شرک سے توبہ کی۔ اس لیے قرآن میں کیا فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ تو کہا کہ جو توبہ کرے وہ آمنا، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور جس نے نیک اعمال کر دی۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو فرمایا کہ جو ایسا کرے الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا، جو ان گناہوں سے توبہ کر لے اور ایمان والی زندگی اختیار کر لے، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرے، یہ لوگ ان سے مستثنیٰ ہے۔ فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ بھی عذاب سے بچا رہے گا، کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ کی طرف خاص طور پہ رجوع کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر دیا اپنے گناہوں سے، اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیے۔ تو پھر فرمایا کہ حق یہ ہے کہ اللہ اس کو ثواب دے اور اس کی برائیوں کو بلائیوں سے بدل دے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمارے گناہوں کو بھی جو ہے نا نیکیوں سے بدل دے، اور اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اور آگے فرما دیا کہ جو نا یہ عباد الرحمن کی ایک صفت اور بھی بیان فرما دی، والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی شہادت نہیں دیتے، جو جھوٹی شہادت نہیں دیتے، جھوٹی شہادت نہیں دیتے۔ سمجھ رہے؟ یہ رحمان کے بندے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جھوٹے گواہ کے 40 کوڑے مارے جائے، جھوٹے گواہ کے کیا کرے؟ 40 کوڑے مارے جائے، اور منہ کالا کر کے بازار میں گھمایا جائے۔ ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے عاملوں کو جو شام میں مامور تھے لکھ کے بھیجا تھا کہ جھوٹے گواہ کے 40 کوڑے مارے جائے، منہ کالا کیا جائے، سر منڈوا دیا جائے، اور طویل مدت تک قید میں رکھا جائے۔ تو فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیں گے۔ سمجھ آ رہی بات؟ بخاری شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، سمجھ رہے؟ اور ماں باپ سے سرکشی کرنا، ماں باپ سے سرکشی کرنا، یہ کبیرہ گناہ، یہ کیا ہے؟ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے۔ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اس وقت تکیہ لگائے ہوئے تھے، فوراً اٹھ بیٹھے اور فرمایا سنو اور جھوٹی بات کہنی۔ سمجھ آ رہی بات؟ ایک تو یہ کہا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور جو والدین کی نافرمانی کرے، اور تیسری بات کیا فرما دی کہ جو جھوٹی گواہی دے۔ تو جھوٹی شہادت دینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے اس لفظ کو بار بار اتنی مرتبہ فرمایا کہ ہم نے اپنے دل میں کہا اب حضور خاموش ہو جاتے تو بہتر تھا۔ اتنی مرتبہ آپ نے بار بار کہا جو جھوٹی گواہی دے، جو جھوٹی گواہی دے۔ ایک جگہ قرآن میں فرمائے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔
اللہ جل جو ہمیں بھی جو نا یہ جو رحمان کے بندوں کے صفات اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے۔ آگے فرمایا کہ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، یہ جو نا یہ جھوٹی گواہیاں بھی نہیں دیں گے، اور جب لغویات کے پاس سے گزریں گے مروا کراما، یہ معزز ہو کے گزریں گے۔ کئی بھی گناہوں کے کام ہو رہے ہو، لغویات ہو رہے ہو، تو وہاں سے گزریں گے تو یہ خاموشی سے گزریں گے۔ سمجھ آ رہی بات؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور ایک اور صفت بیان کر دی کہ جو نا رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے، جب ان کے سامنے اللہ کے احکام ان کے سامنے بیان کیے جائے، نصیحت کی جائے، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان احکام پر بہرے اوندے ہو کر نہیں گرتے، یعنی بغیر گوش ہوش سے سننے اور بغیر چشم حقیقت دیکھنے کے اندھ و بہروں کی طرح نہیں اٹھ کھڑے ہوتے، بلکہ قبول کرتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آپ لوگ سن رہے ہو نا انشاءاللہ کہ رحمان کے بندوں کی کچھ صفات ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ تو ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ جل جلالہ کے آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو کہہ رہی یہ اندھے بہرے نہیں ہوتے، توجہ دھیان سے سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ آگے ایک اور جو نا صفت ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ایک صفت یہ ہے رحمان کے بندوں کی کہ وہ کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہماری بیویوں ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، ہماری بیویوں ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہم کو متقیوں کا امام بنا، ہم کو متقیوں کا امام بنا۔ تو کہہ رہے ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ پروفیسر اسلم صاحب نے کہا کہ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکات، تو ہم نے اس آیات کو کہہ رہے 25 کے 30 سال سے جو ہے نا تحیات میں پڑھنے کا معمول ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہماری بیوی ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ حضرت احمد علی لاہوری صاحب نے کہا 20 سال سے میں یہ دعا پڑھتا ہوں، 20 سال سے تحیات میں، تو اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ، ان لوگوں کا جن کی یہ اوپر اللہ نے صفات بیان کر دیے، یجزون الغرفۃ، ثواب میں جنت کے اعلیٰ مقامات دیے جائیں گے، ان کو اللہ پاک اعلیٰ مقامات دیں گے۔ اچھا جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اہل جنت اپنے سے اوپر بالائی منزل والوں کو آپس کے تفاوت مراتب کی وجہ سے اس طرح دیکھیں گے، یعنی ایسے بالا خانے ہوں گے جنت میں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے جیسے تم لوگ ابر آلود آسمان میں مشرقی یا مغربی افق سے ستاروں کو دیکھتے ہو، جیسے تم اوپر ستاروں کو دیکھ رہے ہو، ایسی جنت میں بھی لوگ ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے درجات کے اعتبار سے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کے مکان ہوں گے، اتنے اونچے ہوں گے اعلیٰ درجات میں، دوسرا کوئی وہاں نہیں پہنچے گا۔ فرمایا کیوں نہیں، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، پیغمبروں کو سچا جانے، وہ انسان ان مراتب تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ وہ پچھلے دنوں ہمارے حضرت کی کتاب سے میں نے پڑھا کہ جو ہے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ قرب والے جنت دیں گے، تو کہا کہ پھر شاید ایک ہی جنت ہے، اس میں بالا خانہ ہے، 2 بالا خانے ہیں، سب سے اوپر والے جگہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ ایسے جو نا جیسے انہوں نے پچھلے مجلس میں بھی ہم نے تذکرہ کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مٹی سے مجھے بنایا گیا اس سے حضرت ابوبکر کو پھر تھوڑی رہ گئی، پھر اس کے بعد حضرت عمر کو بنایا گیا۔ تو جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، تو کہہ رہے وہاں بھی بالا خانے ہوں گے، سب سے اوپر والی جگہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر دوسری میں حضرت ابوبکر اور تیسرے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو کہا کہ اولئک یجزون الغرفۃ، یہ جن کے اوصاف ذکر کر دیے گئے یہی لوگ ہیں کہ جنت میں ان کو اعلیٰ مقامات دیے جائیں گے، بما صبروا، کہ انہوں نے صبر کیا۔ سمجھ آ رہی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے کچھ بالا خانے ایسے ہیں جن کے اندر کی حالت باہر سے اور باہر کی حالت اندر سے دکھائی دے گی،
سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بالا خانہ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو پاکیزہ کلام کرتے ہیں، جو پاکیزہ کلام کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اطعم الطعام لوگوں کو کھانا کھلاتے، وصل الارحام صلہ رحمی کرتے، سمجھا نا، وصلوا باللیل والناس نیام، اور ایسے رات کو ایسے وقت میں نماز پڑھتے جب لوگ سو رہے ہو، تو یہ جنتیں ان کے لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں گے نا انشاءاللہ۔ کیا؟ ایک تو فرمایا کہ پاکیزہ کلام کرتے ہیں، پاکیزہ کلام کرتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ ترش روح، سخت الفاظ والا اور قدورت والا نہ ہو، نرم گفتگو، قولا لہو قولا لینا۔ اللہ جل وعلا موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے نا فرعون سے بات کرو لیکن قولا لینا، نرم بات کرو، سمجھے؟ تو نرمی سے بات کرنے والا۔ تو ایک تو یہ فرمایا کہ جنت کے جو بالا خانے ہیں تو ان کی اندر کی حالت باہر سے اور باہر کی حالت اندر سے دکھائی دے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بالا خانے کس کے لیے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو اچھا، جو پاکیزہ کلام کرتے ہیں، جو پاکیزہ کلام کرتے ہیں۔ اور جو نا ہماری زبانیں تو بہت بے قابو ہیں، اس لیے وہ ایک صحابی سفر میں جا رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اوصنی، اللہ کے محبوب کچھ وصیت فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے ایسے بس یہ ارشاد فرمایا۔ جو نا پھر عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ من نجات، اللہ کے محبوب نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیکا لسانکا، اے عقبہ جو ہے نا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، یہ نجات کا راستہ ہے۔ املک علیکا لسانک وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر روتے رہو، یہ نجات کا راستہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ دوسرا کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر روتے رہے، وَلِيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے، کیونکہ یہ فساد کا زمانہ ہے، باہر نکلے گا گناہ ہوں گے اس سے، اس لیے اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ تو حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں جائیں گے اور وہ بالا خانے ان کو ملیں گے تو ایک تو ان کے اندر یہ اچھائی ہوگی کہ ان کا کلام پاکیزہ ہوگا، بات کریں گے تو پاکیزہ بات کریں گے، بیہودہ گفتگو نہیں کریں گے، ادھر کی مارو ادھر کی مارو، بعض استاد فرشتوں کو تکا دیتے ہیں، بہترین کلام ہوگا ان کا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، جو جن کو بالا خانے ملیں گے جنت کے۔ اور تیسری صفت ان کی یہ بیان کی کہ وہ راتوں کو نماز پڑھتے جب لوگ سو رہے ہو، تہجد کی نماز۔ تو کیا فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ جل جلالہ جنت میں اعلیٰ جو ہے نا ان کو مقامات دیں گے، بما صبروا، انہوں نے دنیا میں صبر کیا ہوگا، کیونکہ ان کی نفسانی خواہشات کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوگا، بے جا انہوں نے ان کے جو نا خواہشات اٹھیں، انہوں نے قابو کر لیا خواہشات کو، اس صبر کی وجہ سے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو اتنے اونچے درجات دیے، جنت کے بالا خانے، بما صبروا، انہوں نے تکلیف اٹھائی، اپنے نفس کے اوپر زور دیا، جی چاہ رہا تھا کہ جو نا وہاں جاؤں ادھر جاؤں، یہ گناہ کروں وہ گناہ کروں، لیکن انہوں نے صبر کیا، نفس کو قابو میں رکھا، تو کہا ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑی بڑی جو نا جنت بھی دے دی، اور جنت میں اونچے اونچے جو نا مقامات دے دیے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو اس جنت میں فرشتوں کی طرف سے بقا کی دعا ہوگا اور سلام بھی ملے گا۔ جب یہ جنت میں جائیں گے تو سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے کہیں گے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، وہ جو تم نے دنیا میں مشقتیں برداشت کی، گناہوں کو اس لیے چھوڑا کہ تم اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈرتے رہے، اس لیے تم نے صبر کیا، نفس تو چاہ رہا تھا یہ گناہ کرو وہ گناہ کرو، لیکن تم نے صبر کیا، نفس کو قابو میں رکھا، تو کیا فرشتے سلام کریں گے بما صبرتم، تم نے دنیا میں بہت مشکل سے وقت گزارا ہے۔ اس لیے اگر ہم زندگی روزہ داروں کی طرح گزاریں گے نا تو پھر موت
کا دن ہمارا عید ہوگا۔ دنیا کی زندگی روزے کی طرح ہم گزارے، تو روزے میں دیکھو بندہ حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اب کچھ کھانا پیے جو حلال چیزیں یہ بندہ کھائے تو حلال ہے، کچھ پیے مشروبات ہے پیے حلال ہیں، جن کا نکاح ہے اور بیوی ہیں تو یہ حلال ہیں، یہ بہت ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن روزے میں ان سب چیزوں سے بندہ پرہیز کرتا ہے، دن کے وقت کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ ایک رات آتی ہے کہ کہہ رہے یہ عید کی رات ہے، خوشی کی رات ہے، پھر جناب تمام چیزیں حلال ہو جاتی۔ جو دنیا کی زندگی یہ رمضان کے روزے کی طرح گزارے گا، اللہ جل جلالہ اس کو جو بدلہ دیں گے پھر اس کے بدلے میں عید دے گا۔ تو قبر میں جائے گا بس جناب مزے شروع، حشر میں مزے، وہ پولیس رات پہ مزے، بالآخر اللہ جل جلالہ جس پاک میں تو ہیں کہ وہ جنت میں اللہ جل جلالہ جو نا قبر میں جنت کے باغیچے کھول دیں گے۔ ایک روایت ہے ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قبر کی زندگی بھی ایسے گزرے گی جیسے ایک بڑا پول ہو خوبصورت اور ایسے بندہ سونگے، تو جتنی دیر میں یہ سونگے گا اتنی دیر قیامت جو ہے نا یہ قبر سے قیامت تک کا وقت گزرے گا اس کے اوپر۔ ایک روایت میں فرمایا جیسے 2 رکعت فجر کی ہے نا سنت، تو کہہ رہے قبر کی زندگی اس کے اوپر اللہ ایسے گزار دیں گے، مختصر وہ بندہ پڑھتا ہے۔ دنیا میں گناہوں سے بچے، نافرمانیوں سے بچے، نفس کو قابو میں رکھے، تو فرمایا بما صبروا، انہوں نے صبر کیے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، تو فرشتے ان کو کیا کریں گے؟ فرشتے ان کو بقا کی بھی دعا دیں گے، اللہ تمہیں باقی رکھے، اور سلام بھی کریں گے فرشتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مبارک نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے جنت کے اندر وہ فقراء مہاجرین داخل ہوں گے جن کے ذریعے سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، جن کے ذریعے سے سرحدوں کی حفاظت، اور انہی کی وجہ سے مکروہات سے مسلمانوں کا بچاؤ ہوتا ہے، لیکن ان کی خود یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو اپنے سینے میں لے کر مر جاتے ہیں اور زندگی بھر ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنے فرشتوں میں سے جن کو چاہے گا حکم دے گا کہ جاؤ ان کو سلام کرو، ان کا استقبال کرو، اللہ جو ہمیں بھی نصیب کرے۔ پھر آگے فرمایا خالدین فیہا، پھر یہ جنت میں جو نا بالا خانوں میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ بالا خانے ان کے لیے اچھی قرارگاہ اور قیام کی جگہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہارے لیے بغیر شک و شبہ کے ہمیشہ تندرستی ہیں، کہ جو نا کیا ہے اعلان ہوگا کہ میرے بندو اب تم صحت مند رہو، اب صحت مند رہو، اب اس کے بعد کبھی بھی تمہیں بیماری نہیں لگے گی۔ اور پھر فرمایا کہ پھر اعلان ہوگا کہ تم ہمیشہ جو ہے نا وہ الفاظ میں بھول گیا ہوں کہ تم ہمیشہ اب رہو، زندہ رہو، فلا تموتوا ابدا، اب تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ بس یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوگا کہ تم نے دنیا میں مشقتیں تو برداشت کی، لیکن اب تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی، ایسی صحت ہم دے دیں گے، موت نہیں آئے گی کبھی، ہمیشہ ایسی زندگی دیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ تم ہمیشہ کے لیے جوان رہو گے، اب تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں 33 سال کی عمر میں بندے جنت میں جائیں گے۔ ایک مائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو پتہ ہے بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائے گی، وہ بہت روئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس لیے کہ عورتیں اور مرد 33 سال کی عمر میں جوان ہو کے جنت میں جائیں گے۔ تو کیا فرمائیں کہ جو ہے نا حسنت فیہا مستقرا و مقاما، یہ اچھی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، وہ بہترین ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، آپ عام طور پر لوگوں سے کہہ دیے میرے محبوب کہ میرا رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے، اگر تم عبادت نہ کرو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کو کیا پرواہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کو کیا ہوا کہ تمہیں عذاب دے گا تم ایمان والے ہو، شکر گزار ہو۔ فقد کذبتم، تم تو اللہ کے احکام کو جھوٹا سمجھتے ہو۔ فسوف یکون لزاما، تو یہ وبال پھر تمہارے جانوں کے اوپر ہوگا۔ اللہ کے احکام کو تو جھوٹا سمجھتے ہو، لیکن یہ جو وبال ہوگا یہ تمہارے جانوں کے اوپر ہی آئے گا۔
اللہ جل جلالہ ہم سب کو جو ہے نا یہ صفات نصیب فرمائیں کہ رحمان کے بندے، چونکہ یہ مستقل قرآن کے اندر ایک سرخی ہیں، عباد الرحمن، رحمان کے بندے بھی ہوتے، شیطان کے بندے بھی ہوتے ہیں۔ تو رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ بدماش ہو کے نہیں چلتے بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک ان کی صفت یہ ہیں، اور دوسری صفت کیا ہے؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب کوئی جاہل ان سے لڑتے مخاطب ہوتے تو کہتے السلام علیکم، وقت نہیں اب تم سے لڑنے کا، بس سلام کے ذریعے بات ختم کر کے جائیں گے۔ اور رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہو گئی۔ دوسری صفت کیا بیان کی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرے گی، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرے۔ اب اللہ کرے کہ ہماری راتیں بھی سجدے اور قیام میں گزرے۔ اس لیے صحابہ فرمایا کرتے تھے آج سجدے کی رات ہے، آج رکوع کی رات ہے، اور لمبا رکوع لمبا سجدہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگائے کہ کہیں آپ تو تشریف دنیا سے نہیں لے کے گئے۔ تو ایمان والوں کی اور رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں سجدہ اور قیام میں گزرے گی۔ اور کون سی صفت ہے؟ دوسری صفت یہ ہے کہ یہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ اللہ پاک سے دعا مانگیں گے، اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، بچا لے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے کہ اللہ پاک سے یہ دعا بھی مانگیں گے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ یہ جہنم کے عذاب سے ہمیں پیر دے، ہم سے پیر دے جہنم کا عذاب، کیونکہ یہ بڑا عذاب ہے۔ اور ایک اور صفت بیان کی، ذا انفقوا لم یسرفوا، رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے اسراف نہیں کرتے، جہاں 1 روپے لگنا ہے 1 ہی لگاتے ہیں، 2 لگنے 2 لگاتے، 2 کے بجائے 10 نہیں لگاتے، کبھی 10 روپے سے ضرورت پوری ہوتی ہے یہ 50 لگا رہے ہوتے، تو یہ اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، کنجوسی بھی نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے تاکہ قیامت میں اجر ملے، دنیا میں بھی ملے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی سے چلیں گے، نہ تو بہت حد درجے اور نہ بہت زیادہ کمزوری۔ آگے فرمایا ایک اور صفت رحمان کے بندوں کی، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ ہی کو مانتے کہ تنہا اللہ اللہ ہی ہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، زنا نہیں کرتے، یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ایک صفت اور بیان کی کہ جی والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھائیں گے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے۔ اب ہمارے ہاں تو استاد جی اللہ ہی معاف کر دے، اچھا عمومی طور پہ بیوی کو 3 طلاق دے کے آ جاتے ہیں، پھر مانتے نہیں ہیں، ادھر سے اوپر گواہ بھی ہوتے ہیں، یہ آگے سے کہہ رہے میں نے طلاق نہیں دی، بیوی کہہ رہے 3 طلاقیں دی، تو یہ پھر اس کے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو بھائی زبان کنٹرول میں رکھو نا، تمہیں کس نے کہا کہ ایسے حرکت کرو، جھوٹی قسمیں اٹھا۔ اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے کہ ہر بات پہ واللہ واللہ بس واللہ، خدا کی قسم، اور بار بار یہ قسم اٹھاتے ہیں۔ تو رحمان کے بندے یہ ہیں کہ جھوٹی قسمیں نہیں کہیں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب بےہودہ مشغلوں کے پاس سے گزریں گے تو عزت کے ساتھ گزریں گے، ان کے ساتھ الجھیں گے نہیں، سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب رحمان کے بندے جو ان کو اللہ پاک کی آیات کے ساتھ ان کے ساتھ مذاکرہ کیا جائے یا دہانی کرائی جائے تو لم يخروا علیہا صما وعمیانا، عمل کی نیت سے بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، ایسے بےہودہ اٹھ کے نہیں جاتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا بھی کرتے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ 6-7 صفات اللہ پاک جل جلالہ نے تذکرہ فرما کے پھر کہا کہ رحمان کے بندے پھر جب یہ صفات ان کے اندر ہوں گے اللہ جل جلالہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو اللہ بھی کرتے لیکن ساتھ ساتھ میں بھی کام کرتا ہوں نا، شرک خفی میں ہم لوگ بہت مبتلا ہے، اللہ بھی کرتے ہیں، یہ نہیں اللہ ہی کرتے ہیں، بس ہم کون ہیں، ہمارے سے کیا ہوگا، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، اللہ ہم کون ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا۔ تو اللہ یہ تم نے مہربانی فرمائی ہے، یہ جتنے احسانات کی اللہ تو نے کی، نظام تو نے سارا بنایا۔
اپنے امر کن سے پورے کائنات کو بنایا، اور اپنے امر کن سے پورے کائنات کو ختم کریں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ جو صفات اللہ ہمیں بھی نصیب، ایک جگہ ایمان والوں کی جو نا اللہ نے صفات بیان کی کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، وہ جو نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع خضوع ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک لغو کسے کہتے ہیں؟ جو نا یہ جس میں نہ دنیا کا کوئی خیر و نہ آخرت کا، اس کام میں لگنا، ان باتوں میں لگنا، یہ لغویات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، دیکھو ہماری زندگی گناہوں کے اندر گزر رہی ہے، دن میں بھی گناہ، رات میں بھی گناہ، بس بندہ ایسے گناہ میں چلتا ہے بالآخر اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، موت کے وقت بھی گناہ کر کے مر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ڈاکٹر نور احمد نور ہیں، لاہور میں تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ 100 لوگ میرے سامنے مرے، اور 100 میں سے 3 لوگوں نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا، 97 لوگ بغیر کلمے کے دنیا سے گئے۔ کیونکہ جو بندہ جاگتے ہوئے جو اعمال کرے گا، رات کو خواب میں بھی وہی چیزیں آئے گی، اور جو زندگی جیسے گزارے گا موت کے وقت بھی وہی معاملہ ہوگا اس کے ساتھ۔ وہ ایک مسجد میں امام تھا، تو وہاں کے ہمارے ایک مقتدی تھے، تو وہ مؤذن تھے، 35 سال انہوں نے اذان دی تھی، 35 سال۔ ایک مرتبہ کوئی بیماری میں بے ہوش ہو گئے تھے، وہ بے ہوش ہو گئے، وہ اس کو کوئی علاج کرنا تھا، تو وہ پھر بے ہوشی میں بھی وہ اذان دیتا رہا۔ میں نے کہا دیکھو اب یہ جاگتے ہوئے جو نا یہ اذان دیتا رہتا ہے، تو بے ہوشی میں بھی، اور مزہ تو تب ہے کہ بندے کی جو نا آخری سانس ہے اس وقت بھی کہے اللہ اکبر، اس کا کام تو بن گیا۔ تو اس لیے ہم جاگتے ہوئے یہ گناہ چھوڑ دیں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، میرے بندو ظاہری باطنی گناہ چھوڑ دو۔ کچھ گناہ تو تم بدماش ہو کے سامنے کر رہے ہو، کچھ چھپ کے کر رہے ہو، تو وہ چھپے ہوئے گناہ بھی چھوڑ دو، ظاہری بھی چھوڑ دو۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ ہم نہ تو انبیاء علیہ السلام کے اولاد ہیں، نہ کوئی صحابہ ہیں، یہ گناہ ہوتا ہی رہے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ کل بنی آدم خطاء، حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ تمام بندے گناہگار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرے، گناہ بھی کرے اور بدمعاشیاں بھی کرے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ ہوں گے، اب کیا کرے، ہم گناہوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اچھا، گناہ چھوڑنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے، انشاءاللہ ان کے مجالس کی برکت سے اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ بندہ بعض اوقات گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا۔ اچھا، آخری درجہ یہ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہونے کا آخری درجہ یہ ہے کہ بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ورنہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ بندہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ خدا نخواستہ زنا فنا میں مبتلا رہتا ہے، وہ بس کوئی اپنا ایک چھوٹا سا نیک عمل سامنے آتے تو کہہ رہے جی الحمدللہ ہم تو یہ بھی کرتے۔ وہ جو کبیرہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے حضرت بڑے گناہوں کو بلینڈر کہتے ہیں کہ اس نے بہت بلینڈر مارے ہیں، بلینڈر مارے۔ تو ہم نے کتنے بلینڈر مارے تنہائیوں میں؟ ہماری تنہائیاں تو بہت ناپاک ہے، جب اس وقت تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا نا، ہم سمجھ رہے بھائی سارے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، لیکن وہ حدیث قدسی ہیں، اللہ جل جلالہ کا ارشاد مبارک ہے، ارشاد فرماتے اللہ پاک کہ اے میرے بندے، تو نے پورے کائنات میں مجھے حقیر سمجھا، سب سے کمزور مجھے سمجھا، کہ سب سے حیا کی اور میرے سے کوئی حیا نہ کی تو نے۔ یقینی بات ہے کہ ہم تنہائیوں میں کیا کیا کچھ کرتے، موقع ملتے ہی گناہ کر رہے ہوتے، موقع ملتے ہی گناہ کر رہے ہوتے۔ تو بس آخری حل یہ ہے میرے بھائیو دوستو، اب گناہوں سے ہماری جان کیسے چھوٹے؟ اس کے لیے نیک لوگوں کا جو نا قرآن میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جناب اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، اتقوا اللہ بندہ کیسے اختیار کرے گا، اللہ کا خوف کیسے نصیب ہوگا؟ اس کے لیے انہوں نے فرمایا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہ یہ وکونوا مع الصادقین ہو جائے، اتقوا اللہ اس کے اندر آ جائے گا،
کہ یہ سچوں کے ساتھ ہو جائے تو اللہ کا خوف خشیت اس کے دل میں آ جائے گی، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو یہ اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے گا۔ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس بھائی ہفتے ہفتے گزر جاتے ہیں، بس جو ہمارے مجالس سے اسی میں جاتے رہتے چلتے رہتے ہیں، تو ہر مجلس کا اپنا اثر ہے، دل کے اوپر گرد آتے غبار آتے گناہوں کا۔ بس پھر تو حدیث پاک میں قرآن نے کیا فرمایا، کلا بل رانا علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ ہے، زنگ۔ اب دلوں کا زنگ پھر بندے کو نہ نماز پڑھنے دیتا ہے بلکہ گناہوں کا ہی پروگرام چلتا رہتا ہے۔ پرسوں کسی نے ایک شعر بھیجا تھا کہ ہم تو نماز اس لیے جلدی جلدی پڑھتے تاکہ پھر گناہ میں مصروف ہو جائے، نماز اس لیے جلدی پڑھتے کہ دوبارہ گناہوں میں لگے۔ تو اس لیے بھائی گناہوں سے نکلنے کا بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ بندہ اہل اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ اب اہل اللہ کہاں ملیں گے ہمیں؟ اللہ کے دوست۔ بھائی دیکھو اللہ جل جلالہ کپڑا ہمارے پر، کل بھی ہم مجالس میں وہاں تھے اسلام آباد میں، تو فرمائیں کہ بھائی کپڑا کپڑے والے سے ملے گا، روٹی روٹی والے سے ملے گا، اور اللہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ والوں سے۔ ان کے سینے اللہ کے محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے حضرت جی حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کی عمر اس وقت 70 کے قریب ہے۔ یقین کرو کل ہم دیکھ رہے تھے تو ہمیں ترس آ رہا تھا، یار یہ اتنا جو نا بوڑھا ہو کے معذور ہو کے کئی بیماریاں لگی ہیں ان کو، اور دیکھو اللہ کے دین کے لیے کیسا بے چین ہے۔ جب بھی اللہ کا نام لیتے تو بس آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہوں۔ اللہ کی محبت کا تذکرہ 2-3 مرتبہ بیان میں فرمایا، روئے اور لوگ بھی روئے۔ تو ان کے سینے اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بندہ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو وہ کچھ پلا دیتے ہیں، پھر اللہ مہربانی کر دیتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ نا، وہ کتا، وہ جو کچھ لوگ غار میں گئے تھے، جو 15 پارے میں پورا ایک سورت ہے، وہ لوگ اپنے ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے۔ وہ بادشاہ ظالم تھا، چونکہ وہ ان کو عبادات کے لیے چھوڑتے نہیں تھے، تو وہ لوگ اپنے ایمان بچانے غار میں گئے، ایک کتا بھی ساتھ ہو گیا۔ اب اس کتے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا اور کہا یہ انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ تو کتا اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے کل قیامت میں انسانی شکل میں جنت میں جائے گا، اور میں اور آپ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ ضرور جائیں گے، لیکن آج تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ بار بار کہتے بھائی دیکھو یہ اہل اللہ، آج تو ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ یقین کرو اس وقت جو نا ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں ایک تو مجدد الفسانی صاحب نے زبردست محنت کی ہے کہ سلسلے کے کام کو بہت آسمانوں میں لے گئے، اور پھر جو نا اس زمانے میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے بہت کام کیے، زبردست کام کیے سلسلے کا۔ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، حضرت بیان میں فرماتے ہیں کہ بعض ممالک میں بعد میں پہنچا، میری کتابوں کی نسبت پہلے وہاں پہنچی ہے، اور 83-82 ممالک میں حضرت آتے جاتے۔ اللہ کا دین اب 2-4 لوگ اس حضرت کو اٹھاتے ہیں، ضعیف ہے لیکن ایسے بے چین ہے اللہ کی محبت کے لیے۔ تو بھائی وہ ایک مرتبہ فرمائے کہ وہ ایک بزرگ تھے، ہمارے حضرت فرماتے پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کہ جو بھی اس بزرگ کے پاس جاتا اور 3 راتیں ٹھہرتا، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی۔ بابو جی حضرت عبداللہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ایک بزرگ تھا جی، اچھا، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں یونیورسٹی کے 32 ساتھیوں کو کہ 35 ساتھیوں کو لے کے گیا ہوں، تو وہ تو صاحب کشف بزرگ تھا، تو حضرت نے فرمایا ایک ایک کو بلا کے ہر ایک کو حضرت نے ان کی تنہائیوں کے وقت جو نا وہ کارگزاری سنائی کہ تنہائیوں میں تو کیا کرتا رہتے، اور پھر کہہ رہے آخر میں تھا، تو حضرت نے کہا میں جب گیا ہوں تو مجھے بابو جی جو عبداللہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا ذوالفقار، اللہ تیرے سے کروڑوں کرب انسانوں کو تیری وجہ سے جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائیں گے، آپ کو اتنے لوگوں کا ذریعہ ہدایت بنائیں گے اللہ۔
اور کیا پھر میں نے عرض کی کہ حضرت ان کے لیے دعا کرو ان نوجوانوں کو کہ ان کو حضور کی زیارت ہو جائے. تو کہہ رہے 3 دن کے اندر سب کو حضور کی زیارت ہوئی. تو ایسے مقربین بندوں کے پاس ہمارے حضرت رہے. اور ایسا جو اللہ دنیا بھی ان کے پاؤں میں اللہ نے رکھ دی ہے، آخرت کے کام بھی اللہ نے ایسے بنا دی. اولاد نیکوکار ہے، 3 بچے ہیں، تینوں قرآن کے حافظ، عالم، مفتی ہیں، صاحب نسبت. حضرت کے پوتے ہیں محمد سرمد، وہ قرآن کے حافظ ہے ماشاءاللہ، وہ اتنے صفات کے آدمی ہیں. تو وہ جب ان کی سربندی تھی وہ حافظ سرمد صاحب کی، تو شیخ العزیز صاحب نے کہا یہ عام بچہ نہیں ہے، کہہ رہے یہ بڑے مقبول بندوں میں سے ہیں. کہہ رہے مدینہ شریف میں ایک شیخ ان کو کوئی قیمتی تسبیح دے رہا تھا، تو حضرت جی نے منع کیا کہ بچہ نہ دو. تو کہہ رہے اس شیخ نے جو نا روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ اس صاحب نے مجھے کہا کہ یہ تسبیح اس بچے کو دے دو. جب پوتے اتنے جو نا قسمت والے ہیں، اتنے مقربین بندے ہیں، اب دادا کہاں ہوں گے پھر. تو اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، یہ اللہ پاک ہمیں ان کی قدردانی نصیب کرے. اب بھی پروگرام حضرت جی کے جو نا اس وقت لاہور میں ہیں، 21 سے 24 تک 25 تک دورہ حضرت کا کراچی کا ہے. یہ کچھ دن لاہور میں ہیں، پھر جو نا کراچی جائیں گے. 28 تاریخ کو، 28 کو کون سا دن آ رہا ہے، جمعہ یا اتوار، شاید فروری 28 اتوار، شاید جمعہ ہے یا اتوار ہے، جو بھی ہیں 28 تاریخ اتوار. تو 28 اتوار کے مغرب کو وہاں مہد الفقیر میں حضرت پھر ختم بخاری کا خطاب فرمائیں گے جنگ میں. تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اس مجلس میں تو جائے، وہاں خانقاہ بھی دیکھ لیں. حضرت کی خانقاہ دیکھنے سے بھی وہاں بھی بہت برکات ہے، تو بہت سارے لوگ آئیں گے انشاءاللہ. ہمارا بھی ارادہ ہے کہ 27 کی شب کو ہم نکلے یہاں سے، اور رات کا سفر کرے، پھر دن کو وہاں تھوڑا آرام کرے، تو موقع ملے دن میں کہ حضرت کی زیارت کا، ملاقات کا. تو بار بار جائیں گے، ہمارے پاس تو یہی ذرائع ہے، بس اہل اللہ کے پاس بیٹھ جاؤ، اللہ پاک مہربانی فرما دیں گے. صحبت صالح ترا صالح کنا صحبت طالب. آج میری جو نا پروفیسر اسلم صاحب دامت برکاتہم صاحب اثر ظہر کے بعد بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں اب جنگ جانے کی تیاری کر رہا ہوں، میں ختم بخاری میں وہی شریک ہوں گا، ایک کام 2 اور بھی ہے میرے. تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ. یہ اب جو نا حیات ہے، وہ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رینڈ میں ہوا کرتے تھے، تو ان کا بیان ہوتا تھا سارا مجمع بازار جا رہا ہو. آج اب سارے جا کے قبر کے سامنے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے رو رہے تھے. بھائی زندگی میں کوئی قدر ہی ہم نے نہیں کی، نہ ان کی بات سنی، نہ عمل کیے، نہ اب جا کے رونے سے کیا فائدہ. تو اس لیے مشائخ بھی ایسی اللہ کی مہربانی ہوتی ہیں. تو ہم لوگ کوشش کریں کہ ان کے مجالس میں شریک ہوں، ان کے بیانات سے مستفید ہو. جتنی بھی اچھا وہ ہمارے حضرت پیر اسلم صاحب فرماتے ہیں نا، دیکھو صحابی صحبت سے بنے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ، سب تقریباً صحابہ میں سے اکثریت قرآن کے حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، قاضی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، غازی بھی تھے. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا حضرت مولانا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو کہہ رہے ان کو کیا کہتے ہیں، صحابی رسول، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی. تو صحبت کی برکت سے اللہ معاملات ٹھیک کر دیتے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے. پھر حدیث پاک میں کیا ہے، المرء مع من احب، قیامت میں بندہ اسی کے ساتھ صف میں ہوگا جس کے ساتھ محبت ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اہل اللہ سے محبت بھی ہو جائے، یہی بس ہمارے بخشش کا ذریعہ بنے. باقی تو عمل کے اپنے اساس کیا ہیں، بجز ندامت کے پاس کیا ہیں. ہمارے پاس تو عمل کوئی نہیں ہے نا، بس ایک شرمندگی ہے ہمارے پاس. رہے سلامت اللہ تمہاری نسبت، اور ہمارا تو بس یہ ایک آسرا ہے. اللہ ہمارا تو یہ آسرا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی معاف کرے گا. باقی تو ہمارے پاس یقین کرو معافی کے مناسب اور لائق کوئی عمل نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. بھئی یہی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی برکت سے کوئی بیڑا پار کر دے. اور پکی بات ہے ان لوگوں نے بہت محنتیں کی ہیں. حضرت جی نے اپنے واقعات بیان کیے. 7 سال کی عمر سے حضرت جی دامت برکاتہم جو ہے نا
یہ نگاہوں کی حفاظت کر رہے 7 سال سے. 7 سال میں کہہ رہے تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے، کہہ رہے یہ سارا میں نے پڑھا ہے 7 سال سے. اور ایک جگہ پھر کہا فرمایا کہ بیان میں کہ وہ لاہور میں یونیورسٹی میں تھا، تو کہہ رہے ایک مرتبہ میں اسٹوڈیو سے اتر رہا تھا تو میں نے دیکھا سامنے عورتیں روٹیاں بنا رہی تھی تندور کے اوپر. تو ہاتھ نے فرمایا 4 سال میں پھر یونیورسٹی میں رہا لیکن میں نے کبھی اس طرف دیکھا نہیں ہے. میں نے کیا اس لیے یہاں عورتیں روٹیاں بنا رہی ہوتی، میں کیوں اس طرف دیکھوں. 4 سال یعنی بہت عجیب انسان ہے، اللہ نے بہت صفات دی ہیں. اور فرمایا کہ 20 سال میں نے کبھی اپنے شیخ کی طرف جو ہے نا بے وضو نہیں دیکھا ہے. یہ بڑی بات ہے. اور ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کبھی جانے انجانے میں اپنے شیخ کے گھر کی طرف میں نے پاؤں بھی نہیں کیے سو کے. ایسے اللہ جل جلالہ اب کام لے رہے ہیں. ہماری زندگی گھروں میں گزر گئی اور ان کی زندگی اللہ کے دین کے لیے. لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جیلوں میں گئے، ادھر گئے ادھر گئے. اب مزہ تو تب ہے نا کہ بندہ اپنے گھر سے نکلے، دیکھو در بدر اللہ کا نام سکھا رہا ہو. ایک مرتبہ ایک ملک گئے برما، اور کچھ دن 1-2-4 بیانات ہوئے حضرت کے، پولیس آئے اور لے کے گئے. 10 دن حضرت جیل میں رہے. کئی مرتبہ ایسے واقعات آ گئے. اب حضرت کے لیے کرسی کے اوپر بیٹھنا مشکل ہے تو حضرت نے کہا 10 دن ہم زمین کے اوپر بیٹھے رہتے. باعمر بھی ہیں تو ان کے صاحبزادہ حضرت سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم وہ کہتے ہیں کہ کبھی حضرت جی کو میں کیا کرتا، میں اتنا پریشان تھا کہ آج جو ہے نا اللہ کے دین کے لیے دیکھو ہم جیل میں بھی آ گئے. تو اس لیے ان لوگوں نے قربانیاں کی. اللہ کے مقربین بندے، ہم ساتھ ہو جائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ بھی عافیت فرما دے گا. اللہ جل وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو نا ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائے. بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں پھر اللہ جل نیک اعمال کی توفیق دے. توبہ کے کلمات میں 3 نیتیں بندہ کر لے کہ اللہ میں تیرے سے ہر حال میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جائے. اور دوسری نیت ہے کہ اللہ میں اتباع سنت کروں گا. اور تیسری کیا ہے کہ ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ جو دن میں کرتا ہوں، رات میں، تنہائیوں میں، چپ کے تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں. یا اللہ 100% دوسری نیت اتباع سنت کروں گا، نبی علیہ السلام کی اتباع کروں گا. تیسری نیت یا اللہ میں تیرے سے ہر حال میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. ندامت کے ساتھ یہ کلمات بندہ پڑھے، پشیمانی ندامت ہو. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ وما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کے پڑھنے سے اب تو غائب ہو گیا. اب وظائف ہے کچھ حل کی، یہ کرنے چاہیے صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، تاکہ دن کے گناہ دن معاف. کل تو حضرت نے فرمایا معمولات کی پابندی ضرور کرو. 100 مرتبہ بندہ نہ پڑھے، 40 مرتبہ پڑھے لیکن عمل نہ چھوڑے. اور دوسرا عمل کیا ہے کہ درود شریف 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات یاد کر کے پڑھے. اور شیخ زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ درود شریف اس حیثیت کے ساتھ پڑھے، اس کیفیت کے ساتھ پڑھے کہ میں مدینہ شریف کے اندر مسجد نبی علیہ السلام کے اندر جو نا اصحاب صفہ کے چبوترے کے اوپر بیٹھا ہوں، درود پڑھو، براہ راست محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے اور جواب دے رہے.
انشاءاللہ 40 مرتبہ ایسا درود پڑھے اس کیفیت کے ساتھ، یقین کرو رونگٹے کڑی ہو جائے گی، کیفیت عجیب، آپ آنکھ کھولیں گے آپ ایک نور محسوس کریں گے۔ تو درود شریف صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھے، 100 میں 40 مرتبہ ضرور پڑھے، ایک پارہ تلاوت کرے، ایک نو آدھا کرے، پاؤ کرے، ایک رکوع ضرور پڑھے، ڈیلی پڑھے، قرآن بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ کچھ ہمارے دوست پڑھتے ہی نہیں، سالوں سال گزر جاتے، قرآن سے اتنی بے وفائی۔ حال یہ ہے کہ یہی قرآن سفارشی بنے گا قیامت کے دن، یہی قرآن ہے قبر میں سفارشی بنے گا، حشر میں، اور اسی قرآن کی بدولت جو ہے نا لوگ جنت میں جائیں گے۔ خدا نخواستہ ہم لوگ قرآن پڑھنے، ہم لوگ پڑھے بھی ہیں ہم لوگ، اور پھر بھی نہیں پڑھتے، اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ اگر قرآن نے صرف شکایت کی کہ اللہ انہوں نے مجھے کوئی وقت نہیں دیا، ان کے پاس گھر کے تمام کاموں کا وقت تھا، یار دوستوں کو وقت تھا ان کے پاس، کھانے پینے کا، اپنے جسم کا، اپنے خوراک کا، لباس کا، اور جناب ٹی وی دیکھنے کا، موبائل دیکھنے کا، باتھ روم جانے کا، اور خوشیوں میں شریک ہونے کا وقت تھا، لیکن اللہ ان لوگوں نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو جب اللہ کا کلام اللہ کے ہاں شکایت کرے بندہ کیسے بچے گا؟ اس لیے ہم لوگ جو نا اہتمام سے پڑھے۔ اس ہمارے زمانے میں بہت زیادہ غفلت ہے، ایک لوگ فجر میں اٹھتے نہیں ہیں، پھر چونکہ فجر میں جب اٹھتے نہیں ہیں تو پھر فجر کے بعد قرآن پڑھنا ہوتے، فجر سے پہلے اسی وقت میں لوگ پڑھا کرتے تھے، پہلے زمانے میں سارے لوگ فجر کے بعد قرآن پڑھا کرتے تھے، اب نہیں ہے، تو اس لیے فجر نہیں ہے تو قرآن کدھر سے آئے گا؟ اور ہمارے حضرت نے کہا جو معمولات کی پابندی کرے فجر سے پہلے کرے، فجر کے فوراً بعد کرے، ورنہ دن بھر پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ جو فجر کے لیے اٹھے بس 5-10 منٹ قرآن پڑھے، بس جناب کام ہو گئے، فجر بھی ہو گئی۔ آج کل تو ہماری مسجد میں وہاں تو 6:10 پہ جماعت ہے، بعض مساجد میں 15 پہ، شاید بعض میں 20 پہ بھی، تو بھئی کیا ہے، اب بندہ جس وقت بھی سوئے اٹھے بس فوراً جا کے نماز پڑھے۔ اگر بہت زیادہ غفلت سستی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر ہی میں پڑھے لیکن قضا نہ کرے نماز۔ یہ نہ ہو کل قیامت کے دن جو نا بندہ اٹھے اللہ کے ہاں یہ مجرم بنا ہوا ہے جی، فجر تو اس نے پڑھی نہیں ہے 6 مہینے، اور جی سال گزر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ ہم گئے تو ایک دوست نے کہا کہ جی یہ جب سے رمضان شروع ہے کہ رہے فجر دیکھنے کو مل رہا ہے، ورنہ پورا سال نصیب نہیں ہے ہمیں، اتنی بدقسمتی۔ تو بھائی خدا نخواستہ کسی کے ہاں فوت کی وجہ ساری رات جاگتے ہیں، صبح بھی جاگتے ہیں، دن کو بھی جاگتے ہیں، بھئی یہ تو ہمارے جنازے سے بھی مشکل پروگرام ہے کہ ہم فجر نہ پڑھے، تو اٹھ کے قرآن پڑھے، سورۃ یاسین پڑھے، آخری درجے ہے کہ قرآن کو اٹھا کے پیار محبت سے دے کے سینے سے لگائے، بوسہ دے، چومے اس کو، آنکھوں سے لگائے کہ اللہ یہ تیرا کلام ہے، یعنی محبت کا اظہار کرے بندہ جیسے کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب کرے۔ کعبہ شریف کے ساتھ بندہ جب لگتا ہے نا تو آپ کو مختلف زبانوں میں لوگ اللہ کے ساتھ بات جو کر رہے آپ محسوس کریں گے۔ کچھ ایسے جو نا زبان ہوتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں پڑتی نا، وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے، لیکن ان کو وہ جو اللہ کے ساتھ اظہار محبت ہے، اللہ اکبر، ایسے اللہ کے کلام کے ساتھ بھی ہم کریں اللہ کے وہ اظہار محبت۔ تو ہمارے حضرت نے تو واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ قرآن بسے سے اٹھا کے پیار محبت کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی، اور جو پھر قرآن پڑھے، ایک ایک آیات پڑھے، سوچے، سنے، سمجھے، کیا ملے گا؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، وہ کیا ہے، فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یہ قرآن میں سوچتے نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے، تو اس لیے یہ ہمارے دلوں کے اوپر تالے ہیں۔ اور ایک جگہ تو ہمارے حضرت نے لکھا ہے کہ یہ نفاق کی نشانی ہے، بندہ منافق ہو جاتا ہے جب جس کو نماز پڑھنے میں، مسجد میں جانے میں مزہ نہ آئے، مسجد جائے نہیں، قرآن پڑھنے میں۔ کسی نے پوچھا کہ جی اللہ جب اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں ہمیں کیسے محسوس ہوگا، یا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ تو کہا جائے نماز کے اوپر جتنی دیر بیٹھ سکتے یہی محبت کی نشانی ہے۔ تو ہم تو مسجد میں سے تنگ ہوتے، اللہ معاف کرے، منافق کی نشانی یہ ہے کہ مسجد میں تنگ ہو، مسلمان کی نہیں۔ اللہ کا مچھلی کبھی پانی کے بغیر رہ سکتی ہیں، تو مسلمان بندہ مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا، چونکہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں، اس لیے اللہ کے گھر سے بھی محبت نہیں ہے۔ وہ اذان سن رہے ہوتے، سامنے سے گزر رہے ہوتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، بدقسمتی کا ایک عالم ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے ساتھ دیوار ٹچ گھر ہیں،
کچھ ایسے ہیں جو سامنے گھر ہیں، کچھ ہیں دائیں بائیں ہیں، اللہ کی شان مسجد میں جانا نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی ایک بات ہے، ہمارے حضرت سے ایک مرتبہ کسی نے کہا جی تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں نصیب ہوتی، تو آیت نے فرمایا کہ بھئی یہ بات نہیں ہے، اللہ پاک جل جلالہ اپنے سامنے چاہتے نہیں اللہ کہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر دے، اللہ تیرے سے ناراض ہے۔ تو یہ اپنے گھر جب نہیں بلاتے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ راضی ہوتے تو بھئی اگر ہمیں کس سے دوستی ہیں اس کو بلاتے ہیں، بار بار ان کے پاس جاتے ہیں۔ کسی محلے میں میرا ایک دوست ہے، تو ان کے دوست وہاں یہ دلزاق روڈ پہ رہتے ہیں، تو یہ عشاء کا کھانا یہ وہاں کھا رہے یا وہ یہاں ہوتے ہیں، اب رشتے بھی بیچ میں ہو گئے۔ تو میں پچھلے دنوں ایسے سوچ رہا تھا کہ دیکھو آپس میں دوستی ہے نا، محبت ہے، تو ایک دوسرے کے گھر آ رہے جا رہے، یہاں تک کہ رشتے بھی ہو گئے۔ اگر ہمیں اللہ پاک جل جلالہ سے محبت ہو جائے تو ہمیں مدینہ شریف بھی بلائیں گے، مکہ شریف بھی بلائیں گے، کرونا میں بھی بلائیں گے۔ اب بھی ہمارے حضرت گئے تھے عمرے کے لیے، تو اس لیے بھائی ہم لوگ جو ہے نا یہ قرآن پاک ضرور پڑھیں۔ اور تیسرا کام کیا ہے کہ مراقبہ کریں۔ مراقبہ کیا ہے کہ بائی پسلی کے نیچے دل ہے، یہاں آنکھوں کو بند کرے، فجر اور عشاء کے بعد مغرب کے بعد 10-15 منٹ کے لیے بس ایسے آنکھوں کو بند کرے، سر جھکائے دل کی طرف، اور یہ سوچے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، رحمت یارے دل میں سمارے، ظلمت شاہی غفلت گناہوں کے خیالات دور ہوئے، میرا دل خوشی میں کہہ رہے اللہ 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 اللہ، میں سن رہا ہوں، میں بیٹھا رہے۔ اس میں وسوسے آئے، خیالات آئے، گناہوں کے خیالات آئے، کیونکہ بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے نا تو شیطان پھر وار کرتا ہے، تو بندے اس سے اثر نہ لے۔ وہ کئی ساتھی بتاتے کہ جب ہم مراقبے میں بیٹھتے تو خیالات آئے نا، خیالات تو تیرے بس کی بات نہیں ہے، پر تو بیٹھا رہے بس۔ ہمارے حضرت نے بڑا عجیب مثال دی ہے، کہہ رہے ایک بندہ بادشاہ کو ملنے گیا، تو بادشاہ یہ فجر کے بعد گئے بادشاہ کو ملنے، بادشاہ اس کو عصر کے بعد اس سے ملا، تو فجر کے بعد اس نے کھایا پیا بھی ہے، لیٹا بھی ہے، نماز بھی پڑھی، باتھ روم بھی گئی، یہ بہت سارے کام اس نے کیے بادشاہ کے ملنے تک۔ جب بادشاہ سے ملا تو بادشاہ نے پوچھا کہ کب آئے، تو اس نے کہا جی صبح سے انتظار کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ بیچ میں میں نے کھایا بھی ہے، چکر بھی لگائے، نہیں، صبح سے انتظار کر رہا ہوں۔ کہہ رہے مراقبے میں بندہ جب بیٹھتا ہے اس کا دل دماغ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے تو اللہ جو فرماتی ہے تو دیکھو کب سے میرے انتظار میں بیٹھے، اس لیے بندے مراقبے میں بیٹھتے فوراً تجلیات اس کے دل کے اوپر آتے۔ تو اچھا اگر یہ ذہن نہ بنے کہ میں اللہ کے عرش کے یہ لمبا ہے، تو بندہ یہ سوچے میں تھوڑی دیر اللہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بس تھوڑی دیر اللہ کے ساتھ بیٹھ جاؤ، دیکھ لو، بس آنکھ کے کھولو گے انشاءاللہ محسوس کریں گے آپ۔ ہمارے مشائخ نے تجربات کیے ہیں، 70 سال تجربات کیے ہیں، تو اس لیے مراقبہ ضرور کریں۔ اور ہمارے سلسلے میں مراقبے کے اوپر بہت سارے بندہ آگے بہت زیادہ جاتے ہیں مراقبے کی وجہ سے۔ مراقبہ کریں، بیٹھا رہے، اس میں اونگ آئے، نیند آئے، خیالات آئے، وسوسے میں بیٹھا رہے۔ ہمارے بس میں ہی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کے اظہار کریں، بیٹھے رہے۔ اور ایک چوتھا کام یہ ہے کہ وقوف قلبی کہتے ہیں، وقوف قلبی دل کی نگرانی کرے بندہ، جب بھی کوئی خیال آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول۔ گناہ کے خیالات آتے ہیں، سوچ آتے ہیں، تو بھئی 1,00,000 روپے جیب میں ہیں تو خیال کریں گے کہ نہیں، خیال رکھیں گے کہ نہیں، کوئی گم نہ ہو جائے گا۔ نماز میں بھی ہاتھ رکھا ہوتا ہے، جیب چیک کر رہا ہوتا ہے، اور اگر 50,000 کا موبائل ہے تو 3 مرتبہ نماز میں بھی جیب چیک کر رہا ہے، اور اگر 1,00,000 کا موبائل ہے سفر میں جا رہے ہیں نا تو استاد جی پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرے گا، یہ کوئی موبائل نہ چھوڑائے۔ اور دل یہ اربوں کربوں ڈالروں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، یہ بہت قیمتی ہے، دل ہیں تو انسان ہیں، اس لیے یہ مر جاتا ہے، بس سب کچھ مر گئے، تو اس لیے اس کے اوپر بھی نگاہ رکھنی، کوئی دل اچھا آج کل لوگ دل لے کے جاتے ہیں، کوئی ایسا بندہ بندی اللہ کا مل گیا کہ وہ دل لے کے گیا، بس بندہ دل بیٹا یہاں ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے کہ دل میرا کدھر ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دنیا والوں کا بھی ایک ہے نا، ایک اللہ جل جلالہ کے قاعدہ قانون ہے، دنیا والے چاہتے ہیں کہ جسم ہمارے پاس ہو، دل اس کا جدھر کہیں بھی ہو، جسم ہمارے پاس ہو، جسم بس یہ جسم ہمارے پاس ٹچ ہو، باقی دل اس کا جدھر بھی لگا ہو۔ اور اللہ جل جلالہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے لیکن تیرا دل میرے پاس ہونا چاہیے، کہ تو دل کے ساتھ میرے ساتھ وابستگی ہو۔
تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر مجلس پیر کے دن اس میں بھی بند آئے تو اب تھوڑی دیر کے لیے ہم پریکٹس کرتے ہیں مراقبے کی۔ سب ساتھی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائے، یہ سوچے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، رحمت آ رہی میرے دل میں سما رہی، دل کی ظلمت سیاہی، غفلت، خیالوں کے گناہوں کے خیالات وسوسے دور ہو رہے، خوشی میں میرا دل کہہ رہے اللہ 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 اللہ۔ ٹوٹے رشتے جو جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے جو جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، رب کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، رب کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے، تیرے گھر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک، میں تیرے حضور لایا وہ ندامتوں کے آنسو، میں تیرے حضور لایا وہ ندامتوں
نعمتوں کے آنسو میری زندگی کے مالک، یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر، قبول کر لے، ہے تیرے نبی کا فرمان، تجھے معذرت ہے پیاری، ہے میرے نبی کا فرمان، تجھے معذرت ہے پیاری، بھلا کس زبان سے کہہ دوں کہ ہنر قبول کر لے، بھلا کس زبان سے کہہ دوں کہ ہنر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک، یہ سفر قبول کر لے، میرا کارواں چلا ہے تیرے گھر، قبول کر لے، میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے، بھلا کس زبان سے کہہ دوں کہ ہنر قبول کر لے، بھلا کس زبان سے کہہ دوں کہ ہنر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک، یہ سفر قبول کر لے، میرے پاس جیسے دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، میرے پاس جیسے دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، تو یہ دل قبول کر لے، یہ جگر قبول کر لے، تو یہ دل قبول کر لے، یہ جگر قبول کر لے، تیرے پاس ہے خدائی، میرے پاس ہے گدائی، تیرے پاس ہے خدائی، میرے پاس
पास है गदाई मेरी जिंदगी के मालिक। لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربنا الوہاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ظاہری باطنی گناہوں کو درگزر فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم نے جو دن میں کیے، جو رات میں کیے، جو تنہائیوں میں کیے، اللہ جو ہم بھول گئے یا ہمیں یاد ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے دوری نصیب فرما۔ کریم داتا، تیرے ایک نظر کی بات ہے اور ہماری زندگی کا سوال ہے، اللہ تیرے ایک نظر کی بات ہے اور ہماری زندگی کا سوال ہے۔ ایک مرتبہ اللہ آپ ہمیں رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے اور پاک کیجئے، اپنی محبت سے مالا مال کیجئے۔ کریم داتا، تو ہمارے دلوں میں آ جا، اللہ تو ہمارے دلوں کے اوپر چھا جا، تو ہمارے دلوں میں سما جا۔ اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا، اپنا مستانہ بنا، مقبول بندوں میں شامل فرما۔ کریم داتا، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے اللہ، لیکن تو ہی بچا سکتا ہے۔ اللہ اگر انبیاء علیہ السلام بچے تھے تو آپ نے بچایا تھا، صحابہ بچے تھے تو آپ نے بچایا تھا۔ کریم پروردگار، ہم بھی آپ کے بندے ہیں اللہ، ہم بھی گناہ نہیں کرنا چاہتے، نفس و شیطان اللہ غالب ہو جاتے ہیں، ہم مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اے کریمہ، ہمارے لیے نفس و شیطان سے لڑنا مشکل ہے، کریم داتا ہم نہیں بچ سکتے۔ کریم داتا، ہمارا حال تو یہ ہے کہ توبہ کرتے ہیں، 5 منٹ بعد توڑ دیتے ہیں۔ کریم داتا، ہمارے توبہ کو استقامت نصیب فرما، مزید گناہوں سے دوری نصیب فرما۔ جیسے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہے، نفس و شیطان کو ہمارے اوپر مسلط ہونے سے روک لیجئے۔ کریم داتا، زمانہ گزر گیا، انتظار میں ہے کب وہ دن آئے کہ اللہ ہمارے زندگی میں بھی کوئی دن رات ایسی ہو کہ جس میں ہم نے آپ کو ناراض نہ کیا ہو۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ کریم داتا، ہمارے چھوٹے تھے، نوجوان ہو گئے، بال کالے تھے، اب سفیدی بھی بالوں میں لگ گئی، لیکن اللہ ہمیں تیرے ذات عالی سے کوئی حیا نہ آئی۔ آپ نے تو ہمارے سفید بالوں سے، آپ نے حدیث میں فرمایا، مجھے حیا آتی ہے کہ بال سفید ہوں میں دعا رد کر دوں، لیکن اللہ ہمیں تو حیا نہیں آئی۔ اللہ ہم نے آپ سے کوئی حیا نہیں کہ اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے داتا، معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم مدرسے میں بیٹھے ہیں، آپ سے معافی مانگ رہے۔ کریم داتا، اتنے بندے کسی کے گھر پہ جائے معافی مانگے، دنیا والے بھی معاف کرتے، آپ تو اکرم الاکرمین ہیں، آپ تو کریم ہیں، آپ تو رحمان ہیں، رحیم ہیں، ہم سب کو معاف کیجئے۔ کریم داتا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما، اللہ سکھ سکون کی زندگی نصیب فرما، راحت آرام کی زندگی نصیب فرما، خوشیوں بری زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ آپ جس بندے سے ناراض ہو جاتے تو اللہ بے سکونی عطا فرما دیتے ہیں، بے سکون ہونے سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنے ذکر و فکر میں، یا اللہ آپ ہمیں توفیق عطا فرما۔ کریم داتا، آپ مہربانی فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ ہم اگرچہ اللہ گناہوں کے گندے ہیں پر بندے تو تیرے ہی ہیں، اللہ تیرے سامنے جھکتے ہیں، تیرے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اور تیری اللہ ارکان میں تو تیری قدرت اور کبریائی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ آپ سب سے بڑے، اللہ ہم آپ کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، اللہ آپ کے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کریم داتا، ہم تو قبر، قیامت، حشر، نشر کا بھی اللہ اقرار کرتے ہیں۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ نیکوکار بنا، اللہ نیک لوگوں کی صحبتیں ہمیں نصیب فرما، اللہ نیک لوگوں کی صحبتیں ہمیں نصیب فرما۔ ہمارے ساتھیوں میں جو جس وجہ سے پریشان ہیں، اے داتا، کچھ ہمارے ساتھی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ یہ تو فساد کا زمانہ ہے، اللہ ہم سب کے لیے حلال رزق کا بندوبست فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اللہ جو بغیر شادی کے، اللہ نیک، صحیح سالم، صحیح سلامت اور صالحہ عورتیں عطا فرما۔ کریم داتا، گناہوں کی زندگی ختم فرما، اللہ ہماری بچیوں کے مستقبل کو روشن فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، لا علاج امراض سے محفوظ فرما، طعنہ تحصیل کچہریوں سے محفوظ فرما، اللہ ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔
اللہ دو بندوں کے سامنے یہاں ذلت برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن اولین آخرین انبیاء صدیقین شہداء ہوں گے، اس دن کی ذلت سے محفوظ فرما، کریم داتا مہربانی فرما۔ اللہ علامہ اقبال صاحب نے اشعار کہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ تو دونوں جہانوں کا غنی ہے، ہم دونوں جہانوں کے فقیر ہیں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، کہ قیامت میں اللہ تو ہماری عذروں کو قبول کرنا، گر تمہیں بینی حساب ہم ناگزیر، اللہ اگر آپ نے ہمارا ضرور حساب لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں سے اوجھل ہمارا حساب لینا، کہ محبوب اللہ ہماری وجہ سے شرمندہ نہ ہو کہ یہ میری امت گناہ کر کر کے یہاں پہنچے ہیں، اللہ ہماری وجہ سے اپنے محبوب کو شرمندہ نہ فرما، کریم داتا مہربانی فرما۔ اللہ خواب میں بار بار زیارت نصیب فرما۔ اللہ بے شک ہماری آنکھیں گندی ہیں، لیکن اللہ تو قادر ہے کہ آپ ہمیں پاک بھی کرے، ہمیں بار بار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرما۔ ہمارے مساجد، مراکز، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اہل اللہ کی حفاظت فرما، عام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری اولاد کی خوشیاں میں نصیب فرما، اولاد کے غم و دکھوں سے محفوظ فرما، کریم داتا کرم کا معاملہ فرما۔ اے پیارے اللہ، تیرے پاس رحمت کے خزانے، مغفرت کے خزانے، خوشیوں کے خزانے، سرور کے خزانے اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اور جتنی پریشانی ہے، غموم ہے، ہموم ہے، ٹینشن، ڈپریشن، اللہ علاج مر سب سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم تیرے جو نا مچھر کے پر کے برابر بھی آزمائش نہیں سہ سکتے، اللہ مہربانی فرما۔ جو ہمارے ساتھی گھر کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ اپنے گھر عطا فرما، اللہ اپنے گھر عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، وہ دن پہ آئے کہ ہمیں حرام باندھے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، اے کریم داتا بہت زمانہ ہو گیا، سال گزر گئے، اللہ بار بار نصیب فرما۔ اللہ اس میں شک نہیں ہے کہ ہم فقراء ہیں، فقیر ہیں، تو غنی ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ اللہ پہلے بھی آپ نے بلایا تھا، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، اب بھی بلا لیجئے، اللہ بلا لیجئے، بار بار بلا۔ اللہ مدینہ شریف کی حاضری بار بار نصیب فرما، روزہ مبارکہ کی زیارت بار بار نصیب فرما، اللہ سلامتی نصیب فرما، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہمارے مشائخ کی زندگی میں برکات عطا فرما، فیصلوں میں برکت عطا فرما۔ آتما پیر اسلم صاحب، آتما پیر ذوالفقار صاحب دامت، ان کی زندگی میں، فیصلوں میں، اولاد میں، کاروبار میں، ان کے فیصلوں میں برکت عطا فرما، اور ان کے فیض سے ہمیں بھی محروم نہ فرما۔ کریم داتا ان کے سینوں میں آپ نے جو نور دیے، اللہ وہ نور ہمیں بھی عطا فرما، اللہ وہ نور ہمیں بھی عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہم نے اپنے استعداد کے مطابق مانگا، اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ تو ہماری خالی ہاتھ، کریم داتا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اللہ کے دنیا میں بندے بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے، اللہ آپ اپنے ذات عالی سے اپنے در سے بھی خالی نہ لوٹا، اللہ در سے بھی خالی نہ لوٹا، خالی ہاتھ ہم آئے ہیں، خالی دامن آئے، اللہ بر بر کے عطا فرما، اللہ بر بر کے عطا فرما، کریم داتا معاف فرما، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہمارے اس مجلس کو بھی قبول فرما۔ یا ہمارے ساتھ اتنے دیر سے بیٹھے، اللہ آپ تو علیم بذات الصدور ہے، آپ تو سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز جانتے ہیں، ان کے سینوں میں جتنی بھی نیک تمنا ہے، اے داتا سب کے تمناؤں کو پورا فرما، سب کے مشکلات کو حل فرما، اللہ سب کے مشکلات کو حل فرما، مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ان سب ساتھیوں کو اللہ سکھ سکون کی زندگی نصیب فرما، ان کے گھروں کے مسائل بھی حل فرما، ان کے زندگیوں کے مسائل بھی حل فرما، اللہ مہربانی فرما۔ ہمارے اللہ یہ ہم سارے فقیر فقراء کی جماعت ہے، کریم داتا مالا مال فرما، اللہ مالا مال فرما، اللہ مالا مال۔ جو ہمارے پروگرام ہیں ہم نے سوچے ہیں، اللہ تیرے دین کے لیے دنیا کے کچھ کام سوچے، اللہ سب میں برکت عطا فرما، عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ مہربانی فرما، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، اللہ ہمیں تو آپ سے محبت کرنا نہیں آیا، آپ کو تو محبت کرنا آتا ہے، اللہ آپ تو باوفا ہیں، آپ ہم سے خود ہی محبت لگا لیجئے، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جب دنیا سے جائے آخری وقت ہو، اللہ سب کے لب و دل پہ لا الہ الا اللہ